جو لوگ دوسروں کو ناجائز بددعائیں دیتے ہیں وہ یہ جان لے کہ جو دعا یا بددعا ہم کسی کو دیتے ہیں وہ پہلے ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے، بعد میں دوسروں کے، وہ بھی تب اگر وہ اس کے مستحق ہو ورنہ نہیں۔ مولائے کائنات علی علیہ السلام سے پوچھا گیا جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ مومن ہر 40 دن کے بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص قرض میں دبا ہوا ہو یا رزق کی تنگی ہو اسے چاہیے درود پاک کی کثرت کرے، رزق ہر طرح کی دیوار توڑ کر اس کے پاس پہنچے گا۔ درود شریف عبادت ہے، دعا ہے، دوا ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک حقیقت ہے انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ دکھ وہاں سے ہی ملتا ہے۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ کا گھر ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعا لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ اپنے بچوں کی شادیاں جلد ہی کرو، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اگر حلال رزق نہیں ملتا تو حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہے، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو، اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ ہم محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔ اللہ پر بھروسے کا ہنر سیکھ لو، سہارے جتنے بھی مضبوط ہو ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو باقی اور باقی سب کو فانی سمجھتا ہے۔ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ ایک مسجد کے دروازے پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، اللہ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے، کیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے کچھ وقت ہے؟ اگر کہنے والا یقین سے خالی ہو تو سننے والا تاثیر سے محروم رہتا ہے۔ میں نے بابا جی سے پوچھا مدینے کا رتبہ آخر اتنا بلند کیوں ہے؟ وہ مسکرا کر بولے کیونکہ یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں کوئی دل نہیں توڑا جاتا۔ حصار مسکراہٹ کا ہو، گہری آنکھوں کا ہو، مضبوط باہوں کا ہو یا دل سے نکلی دعاؤں کا ہو، خوش قسمت ہے وہ جو ایسے کسی حصار میں ہے۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایک گہری سانس لو اور معاف کر دو ہر اس شخص کو جس نے ظلم کیا آپ پر، بے شک میرا مہربان رب بھی معاف کر دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہے جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ انسان جسم سے نہیں اپنے اخلاق سے بڑا ہوتا ہے۔ محبت جب روح کی ہو تو انسان دوبارہ کسی سے محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں۔ رزق، عزت، دولت، صحت، رحمت، عافیت، خوشی، سکون، ہدایت، مغفرت، نجات سب اللہ جل جلالہ کا اختیار ہے اور سب اسی کی ملکیت ہے، پھر بھی ہم اپنے جیسے انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔
ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ حلال تھوڑا سا بھی ہو تو کافی ہوتا ہے، بشرط یہ ہے کہ بندہ حلال خور ہو، جبکہ حرام خور کے لیے ڈھیر سارا حرام بھی ناکافی ہوتا ہے۔ عورت کو چاند کی طرح نہیں ہونا چاہیے جسے ہر کوئی دیکھے، بلکہ عورت کو سورج کی طرح ہونا چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے آنکھیں جھک جائیں۔ اے اللہ، جادو اور سفلی سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، جن بھوت اور نظر بد سے بچا، آمین۔ اللہ آزمائش میں انہیں ڈالتا ہے جن سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مرض کے لیے دوا ہے اور پرہیز دوا سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ یہ مت سمجھے کہ آپ نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے، بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اللہ آپ سے ملاقات کرنا ہی پسند نہیں کرتا۔ کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کندھا نہیں ہوتا، لیکن سجدے میں رونے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ تم کہتے ہو میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم نہ پہنچو، حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں بلاتا ہی نہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا جب اعمال بولیں گے اور اللہ انصاف کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ویسا ہے جیسا باپ کا حق بیٹے پر۔ لڑکپن غلطیوں کا نام ہے، جوانی جدوجہد کا نام ہے اور بڑھاپا افسوس کا نام ہے۔ انسان تعلق قائم رکھنا چاہے تو بڑی بڑی باتیں بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اور جب تعلق کھٹکنے لگے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی رشتہ ٹوٹنے کی وجہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی آہ سے ڈر کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ طبیعت گناہ پر خود چلے گی، مگر نیکی پر چلانا پڑے گا۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ جنت میں میرا نفس خوش ہوگا، جبکہ مسجد میں میرا رب خوش ہوگا۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں، اور جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔